حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو تلبینہ چولہے میں چڑھ جاتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دریا. ہمارے ہاں تلبینہ کھانے کا رواج ہی نہیں ہے. تلبینہ کھاؤ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ نظر کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ دل کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے، آپ کے جگر کو، معدے کو، ہڈیوں کو، جوڑوں کو، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. تلبینہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھاؤ یہ غم دور کرتا ہے. تلبینہ غم دور کرتا ہے. ہر شخص غمزدہ ہے، کسی کو بیوی کا غم ہے، کسی کو بچوں کا غم ہے، کسی کو بھائیوں کا غم ہے، کسی کو بہنوں کا غم ہے، کسی کو ہمسایوں کا غم ہے، کسی کو دوستوں کا غم ہے. الغرض ہر بندہ غمزدہ ہے. غم دور کرتا ہے. تلبینہ کہتے ہیں کسے؟ جو کا دریا. سحری میں جو کا دریا کھاؤ. بہترین افطاری کے لیے نبیذ بناؤ. نبیذ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی لو میرے محترم بھائیو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ خشخاش، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز. اب 2 گلاس پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دو، 2-3 گھنٹے اس کو بھیگا رہنے دو، اسی پانی میں اس کو گرائنڈ کر دو. میرے محترم بھائیو یہ بہترین دوائی بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، اور آپ کے جسم کے لیے بہترین ٹونک بھی ہے. دودھ نہیں، پانی میں. یہ نبیذ ہے. اور میرے محترم بھائیو یہ 4 قسم کے کینسر کا علاج ہے. اور خاص طور پہ ایسے بچے جو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، ایسے لڑکے جن کے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ایسے بزرگ جو کہتے ہیں ہمارا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد یہ پیشاب آتا رہتا ہے، ان کو یہ نبیذ پلاؤ. افطاری میں یہ پیو. بادام ہے، کھجور ہے، سفید تل ہے، چاروں مغز ہیں، خشخاش ہے اور کشمش ہے. میرے محترم بھائیو اس کو ہر بندہ اپنی صحت کے حساب سے لے. ہمارے گھر میں پچھلے کئی سالوں سے افطاری میں نبیذ ہی کیا جاتا ہے. کوئی شربت لانے کی، روح افزا لانے کی، جامع شیریں لانے کی ضرورت. آپ ایک بار اس کو پی کے دیکھو، آپ کے بچے قسم سے آپ کا وہ کہیں گے یہی پینا ہے، کبھی ہم نے دیا ہی نہیں. اور یہ آپ کے شربتوں سے سستا بنے گا.